پارلیمنٹ کے اندر تو اگر ہمارا کوئی اپوزیشن لیڈر فلور بھی مانگے تو اس کو پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بھی بات نہیں کرنے دی جاتی، اور اگر غلطی سے کہیں پر 1 منٹ کے لیے اجازت مل بھی جائے تو اس کے بعد اگر ہمارا کوئی ایم این اے کوئی ممبر جو ہے ساتھ ایک پوسٹر بھی رکھ لے کہ گولی کیوں چلائی ہے یا خان صاحب کی تصویر، تو وہ فوراً سینسر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہماری آواز ہمیشہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ آج اس سیشن کا دوسرا دن ہے اور مسلسل اپوزیشن جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کر رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ سے میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ایسا ہوا کہ جب ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے تو آج ہم نے جو ہمارے پاڑا چنار سے کرم ایجنسی سے جو ہمارے ایم این اے انہوں نے فلور مانگا کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کو فلور نہیں دیا گیا۔ پھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہاں پہ فلور مانگا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو بھی نہیں بات کرنے دی گئی۔ آپ نے خود میڈیا نے وہاں پہ دیکھا کہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ فارم 47 کے وزیر اعظم خود، ان کی پوری کابینہ، ان کے وزراء مشیر پاکستان کا سب سے لالی جھنڈا تو انہوں نے اپنی گاڑی کے اوپر لگایا ہوا ہے، گھروں کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ مراعات تو لے رہے ہیں، وہ پیسے تو لے رہے ہیں، وہ پاکستان میں پروٹوکول تو انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے الیکشن نہیں جیتا۔ لیکن یہ جو پارلیمان ہے جس میں ہم جیسے نمائندے 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں اور ہم ان سے سمپل سوال کرتے ہیں، سمپل سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ 9 مئی کو جب آپ نے پورے ملک کو یرغمال ابھی تک بنایا اور اس میں جن لوگوں کو آپ نے کہا، پریس کانفرنس کی گئی کہ یہ لوگ انوالو تھے 9 مئی کے اندر، اس 9 مئی میں جس نے پریس کانفرنس کی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کو آپ نے اسی ایوان کے اندر اور باقی اسمبلیوں کے اندر، پروونشل اسمبلیوں کے اندر آپ نے وزیر مشیر بنا دیا۔ لیکن جو لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم جیسے بے گناہ، ہم سب کے اوپر آپ نے 50-50 100 FIR کر دی، دہشت گردی کی، غداری کی اور توڑ پھوڑ کی، اور آپ ہمیں عمران خان کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہونے کی سزا دے رہے۔ ہر روز ہمیں ATC میں دہشت گردوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ہم اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ بات نہیں کرنے دی جاتی۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے آپ سے کہا کہ 26 نومبر کو نہتے لوگ یہاں پہ ڈی چوک اسلام آباد آئے اور آپ نے ڈی چوک کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر 12 گھنٹے بجلی بند کر کے آپ نے آپریشن کیا، ان کے اوپر گولی چلائی، شہداء کی فیملیز کو آپ نے سخت تکلیف اور آزمائش میں ڈالا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر کیا یہ طے ہے کہ جو بھی اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرے گا، چاہے وہ رکشہ یونین ہوگی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوگے، چاہے نرسیں ہوں گے، چاہے ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، کسی بھی طبقہ کے لوگ، تو وہ جب اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے تو یہ فارم 47 کی حکومت نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائے گی۔ تیسرا ہمارے آپ سے ڈیمانڈ یہ تھی، ہم پارلیمان میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ انڈر ٹرائل میرے لیڈر عمران خان سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے، 2.5 سال ہو گئے ان کو، 1.5 سال ہو گئے، لیکن آپ ابھی تک ان کی ضمانت کے اندر جان بوجھ کے آپ جو ہے وہ روڑے اٹکاتے ہیں اور ان کو باہر نہیں آنے دیتے۔ تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فلور نہیں دیتے ہیں۔ اس کے لیے جب ہم نے پیسفل احتجاج کیا تو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا، تو افسوس کی بات ہے کہ فارم 47 کا کوئی وزیر مشیر، کوئی نمائندہ اس وقت ایوان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کو توہین سمجھتے ہیں جواب دینا، ربڑ سٹیمپ کے طور پر پارلیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا، اپوزیشن کا یہ جو احتجاج ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، یہ مسلسل جاری رہے گا۔ ہم ان سے یہ سوال پوچھتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ کل 1.5 سال کے بعد سینٹ کے اندر پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، ہمارے ایک بہت ہی سینئر رہنما ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، ان کو بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال ہمارے جو ہیں شبلی فراز صاحب نے، اپوزیشن لیڈر نے، پارلیمانی لیڈر نے، او نواز بپی صاحب نے اور ہمارے باقی سینیٹرز نے بار بار ریکوزیشن جمع کرائی، ریکویسٹ کی جا کے سینٹ کے چیئرمین صاحب کو جا کے کہ آپ ابھی تک، یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ کا ایک سینیٹر مسلسل غائب ہے اور آپ اس کو سیشن نہیں اٹینڈ کرنے دیتے ہیں، اور پورا یہ جو فارم 47 کی حکومت کی جعلی جو وہ بنی پوری پارلیمنٹ ہے، آپ نے کہیں پر بھی ان کو ووٹ کے استعمال نہیں ہونے دیا۔ پروڈکشن آرڈر جاری ہوا اور کل اتنی بڑی باتیں کی گئی کہ دیکھیں اس کا مطلب کہ نرم رویہ ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں اس قدر ناپید ہو گیا انصاف، اس قدر مشکل ہو گیا کہ اگر کسی کو ضمانت بھی ملتی ہے، اگر کسی کے پروڈکشن بھی 1.5 سال کے بعد جاری ہوتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ حکومت کا نرم رویہ ہو گیا۔ کوئی حکومت کا نرم رویہ نہیں ہوا، یہ تو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ آخری بات یہ کہ القادر یونیورسٹی ہے، القادر یونیورسٹی میں میرے لیڈر عمران خان نے ایک ویژن دیکھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے جو نئے نوجوان ہیں ان کو پڑھائیں گے۔ یہ جو القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ ہے، اس کے پیسے کی کوئی تنخواہ میرے لیڈر عمران خان نہیں لیتے، نہ ان کے بیگم صاحبہ لیتے، نہ کوئی۔ یہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے اندر ایک یونیورسٹی جو ہے جو فزیکلی موجود ہے،
انہوں نے اپنا کوئی محل نہیں بنایا، انہوں نے کوئی فیکٹری نہیں بنائی ہے. القادری یونیورسٹی میں نوجوانوں کو تعلیم دی جاتی ہے. آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں عمران خان کو کیونکہ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. نہ یہ پراپرٹی میرے لیڈر عمران خان کے نام پہ جانی ہے، نہ وہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں. سزا ان کو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، ملک کی خدمت کی. تو یہ اس کے لیے ہمارا احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اس دفعہ جاری رہے گا. ہم بار بار آپ سے سوال کرتے رہیں گے کہ 26 نومبر کا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ ہم آپ سے سوال کرتے رہیں گے. دوسرا ہم آپ سے سوال یہ کرتے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر، اور جو عوام کے نمائندے ہماری طرح 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں، ویسے تو آپ نے تمام ہمارے MNAs کے اوپر بھی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، آپ نے ان کے بھی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. پورے پاکستان میں دہشت گرد دناتے پھرتے ہیں، لیکن PTI کے کارکنان کو، لیڈران کو، MNAs کو، MPs کو دہشت گرد بنا کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے ATC کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی میرے لیڈر عمران خان نے انتہائی پولیٹیکل میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے، اور انہوں نے کہا، جبکہ جس دن انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی اس دن وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے 30 دن کے بعد نکلے تھے. نہ ان کو ایکسرسائز کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کو فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ اپنے پارٹی لیڈران سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ اخبار پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ TV دیکھنے دیا جاتا ہے. موت کے قیدی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی براعت ہوتی ہیں، لیکن میرے لیڈر عمران خان کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کے ساتھ. بے گناہ اس وقت 2 سال سے زیادہ ہو گئے وہ جیل کے اندر کال کوٹری میں ہیں. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنایا، اور انہوں نے اپنے لیے کوئی مراعات نہیں مانگی. میرا لیڈر کوئی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے جو ہے نا پلیٹس گرا کے نہیں بھاگا. ہم یہیں پر ہی دروازہ کٹکھٹاتے رہتے ہیں دیر سے، لیکن ہمیں امید ہے کیونکہ ہمارا سب سے لالی پرچم پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. ہم اس پارلیمان کے فلور کو یوز کریں گے اپنے بے گناہ کارکنان کے لیے، خواتین کے لیے، اپنے MPs کے لیے، MNAs کے لیے، ورکر کے لیے، اور اپنے لیڈر عمران خان کے لیے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ہم ضرور آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ سنیں نہ سنیں، ہمیں پتہ یہ سمن بکمن ہے، لیکن ہم جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں؟ صاحبزادہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ سے آگے بات کریں. بہت شکریہ. جی، پروڈکشن آرڈر کا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ابھی تک پلیز میڈیا یہاں پہ گواہ رہے. آج ابھی سینٹ کا اجلاس ہونا ہے. میں انتظار کر رہی ہوں کہ 1.5 سال کے بعد ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو، جو کہ جمہوریت کے وفادار ہیں، جو عمران خان کے وفادار ہیں لیکن جمہوریت کے وفادار ہیں، انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کے نہیں دیا. بیمار بھی ہیں، سینئر جو ہیں وہ ہمارے کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. پروڈکشن آرڈر کا میں ویٹ کر رہی ہوں کہ 1.5 سال کے بعد جاری ہوا ہے، جو کہ پہلے دن جاری ہو جانا چاہیے تھا. میں آپ میڈیا کو بھی کہتے ہو، ہم سب بھی ہماری نظریں کہ ان کو جیل سے جو ہے لاہور سے یہاں پہ اسلام آباد سینٹ کا جو سیشن ہے، میں اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتی ہوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لائے جاتے ہیں. اب سینٹ چیئرمین صاحب جو ہیں اپنے وعدے کو پورا کریں. یہ استحقاق ہے جو کہ 1.5 سال سے مجروح ہو رہا ہے سینیٹر اعجاز چودھری کا. اب بس کر دیں. جب عمران خان کا نظریہ ختم نہیں ہو رہا ہے، عمران خان کا ووٹ بڑھ رہا ہے، تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اور اس کے کارکنان کو مائنس نہ کریں. اوور ٹو صاحبزادہ حامد رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا. ہماری پارلیمانی لیڈر نیشنل اسمبلی نے پارلیمانی کارروائی کے حوالہ سے تمام چیزوں پر آپ کو کانفیڈنس میں لے لیا. 2-3 چیزیں ہیں وہ آپ کے نوٹس میں اور آپ کی اطلاع میں لانا ضروری ہیں آپ کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کو، کہ 2 تاریخ کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا اجلاس ہوا تھا، جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان کی جیلوں کا وزٹ کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ابتدا ہم کریں گے اڈیالہ جیل سے. اس کے لیے کمیٹی کی طرف سے، میری طرف سے باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی اسپیکر ایاز صادق صاحب کو، چونکہ ہم اسپیکر صاحب کی پرمیشن اس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہے. 8 تاریخ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی یا اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا. 8 کے بعد میں نے دوبارہ خط لکھا 15 تاریخ کے وزٹ کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج اسپیکر صاحب کے چیمبر کی طرف سے ہمیں باقاعدہ آگاہ کر دیا جائے گا، چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، تمام اراکین اس کمیٹی کے یہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں فوری طور پر اجازت ملے گی اور ہم اڈیالہ کا وزٹ کر سکیں گے. دیٹ از نمبر 1. اور اگر نہیں بھی دی جاتی میں دوبارہ لیٹر لکھوں گا. میں نے 8 سے پہلے بھی لکھا تھا، میں نے 8 کے بعد لکھا، اب پھر میں تیسرا لیٹر لکھوں گا، اور یہ معاملہ پھر ہم جو اگلی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے ود ان نیکسٹ 10 to 12 days اس کے اندر انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، کل گزشتہ روز شبلی فراز صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، انہوں نے بھی خط لکھا. انہوں نے اس سے پہلے بھی خط تحریر کیا اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر کے حوالہ سے.
ہم امید کر رہے تھے اور ہمیں اطلاع بھی یہ دی گئی تھی کہ آج انہیں سینٹ کے اجلاس میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا. ابھی جو اطلاع آ رہی ہے کہ شاید کوٹ لکھپت کی جو اتھارٹیز ہیں وہ انہیں یہاں بھجوانے کے اوپر کنسرن نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے. اور جب انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں تو اعجاز چودھری صاحب یہاں پر کیوں نہیں پہنچتے, تو ہم ویٹ کریں گے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں. تیسری چیز, کل میں مذاکرات کرنے سے پہلے ایک بات صرف, کل کے گزشتہ روز پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہر گزرتے سیشن کے ساتھ بد زبانی کی ایک نئی مثال قائم کرنے والا شخص خواجہ آصف, کل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات ختم کر دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کس سے کہہ رہا تھا. حکومت تیری اپنی ہے بھائی, جا حکومت سے کہا ختم کر دے. ہم کو مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے, لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. آپ نے کرنے کریں, نہیں کرنے نہ کریں, ہم اپنی بات کے اوپر کھڑے ہیں. اور دوسرا, وہ وفاقی وزیر صاحب فرما رہے تھے تارڑ صاحب, مانگے تانگے کے اسٹوڈنٹس وہاں پر القادر یونیورسٹی میں لا کے تو ان کا کو فوٹو سیشن کروایا گیا. جناب کے پاس اگر وقت ہو, میں خیر جانا تو ان کے ساتھ مناسب نہیں سمجھوں گا, لیکن وہ جس ٹائم بھی وزٹ کرنا چاہیں, اور ٹائمنگز میں بھی وزٹ کرنا چاہیں تو جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ مانگے تانگے کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا میرٹ پہ بیٹھے ہیں. اور دوسری بات, چونکہ سوچ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے محرکات ہوتے ہیں. محرکات یہ ہیں کہ جس وقت شریف ایجوکیشنل کمپلیکس, جسے ہم شریف کمپلیکس کہتے ہیں, وہ بنا تھا, میں وہاں پر اسٹوڈنٹ رہا ہوں 98 میں, 99 میں, 2000 میں. وہ ٹرسٹ تھا, لیکن اس ٹرسٹ کے اندر واقعتاً وہاں پر اس وقت ہم 10 سے 12 اسٹوڈنٹس تھے جو ایکسٹرنل یونیورسٹی, لنڈن یونیورسٹی ایکسٹرنل پروگرام کے اندر وہاں پر موجود تھے. اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا تھا, وہاں پر اس کو فائنانس کرنے کے لیے, اس ٹرسٹ کے لیے پھر ذرا ڈیٹا نکلوایا جائے کہ کون سے ممالک کے لوگ یہاں پر آتے تھے, ان کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے آپریشن ہوتے تھے, کتنی سرونگ وہاں پر کی جاتی تھی, وہ ایمبولینسز, وہ جہاز اگر ریکارڈ کے اوپر ہوں, ہم تو وہاں پر ہوسٹلائٹس ہیں نا, ہم وہاں پر موجود تھے. تو آپ ہمیشہ کسی بھی ٹرسٹ کو جن گراؤنڈز کے اوپر آپ چلاتے ہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن عمران خان نے جو ٹرسٹ قائم کیا ہے اس میں آپ شوکت خانم دیکھ لیں, آپ نمل یونیورسٹی دیکھ لیں, آج تک آپ کا بدترین مخالف بھی اس کے اوپر کوئی آڈٹ آبجیکشن ریز نہیں کر سکا. تو القادر کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے. آپ بات کیوں کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ آپ کے اپنے ٹرسٹوں کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے بنائے ہوئے ہیں. تیسری چیز, مذاکرات کے اوپر میں ایک پرسوں انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہم تحریری طور کے اوپر اپنے دونوں مطالبات 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن اور 26 نومبر کے میسیکر کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اسیران کی رہائی کے حوالہ سے. اور اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ ہم جو اسیران کی رہائی کی بات کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ انڈر اینی NRO. ہم NRO تب ہوتا ہے جب ایک شخص سزا یافتہ ہو چکا ہو, وہ ایک جیل میں موجود ہو, اس کی پارٹی کو پتہ نہ ہو, اس کی فیملی کو پتہ نہ ہو, راتوں رات ایک جہاز لینڈ کرے, وہ اس کے اوپر بیٹھے اور پاکستان سے نکل جائے, اور پھر جا کے حرمین کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہتا رہے 6 سال کہ میں نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا, حالانکہ وہ ان رائٹنگ میرے پاس وہ پرسنلی موجود ہے. میرے والد چونکہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے, ہمارے پاس تو 1 مہینے کے بعد وہ پیپر آ گیا تھا. اسے کہتے ہیں NRO. ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اور ہمارے تمام اسیران اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئیں گے, عدالتی ریلیف ہمیں ملے گا, ہم عدالتوں سے اب بے گناہ ہو کے اور عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کر کے آئیں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے تو اسیران کو رہا کر دیں, عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر آن اٹ. اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پروسیکیوشن کا کردار کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی اراؤنڈ اے منتھ وہ تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی, روکار جاری ہو کے انہوں نے شام کو رہا ہونا تھا, لیکن پھر نیو ٹاؤن کی ایک FIR میں ان کو ریمانڈ کر کے جوڈیشل کر دیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے اسیران میں میجورٹی آف دا اسیران جو ہیں ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. اب جب کسی ملزم کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت آئینی اور قانونی طور پہ اس کا استحقاق ہے. پروسیکیوشن کیا کرتی ہے کہ یا تو اس ضمانت کو اپوز کرتی ہے, یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں FIRs ہیں جس کے اندر نامعلوم ہر FIR میں کسی میں 50 ہے, کسی میں 100 ہے, کسی میں 200 ہے.
تو وہ کسی نامعلوم FIR کے اندر نامعلوم لوگوں کے اندر اس کا نام ڈال کے تو دوبارہ نئے مقدمے میں اسے انوالو کر دیا جاتا ہے، جو کہ واضح ثبوت ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا۔ ہم صرف ایک کردار کی اصلاح چاہتے ہیں کہ مزید بوگس اور 2 نمبر FIRs نہیں ہوں گی اور اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی۔ 9 مئی کے اوپر آپ کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم کہتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ کل میں چونکہ ابھی ایک ہیئرنگ چل رہی ہے وہاں پر ملٹری ٹرائل کے حوالہ سے، وہاں پر ایک جج صاحب نے تو اب بات کر بھی دی ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں منظر کس طریقے سے لوگ بغیر کسی کے روکے ہوئے کسی بلڈنگ تک پہنچ گئے، تو کیا یہ سیکورٹی کا فیلئر نہیں ہے؟ اب یہ کوشچن مارک آ رہا ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک جج کی طرف سے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ اس دن کے CCTV کیمروں کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں۔ اسی طریقے سے 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا، آپ کہتے ہیں پہلے کہتے تھے نہ گولی چلی نہ بلٹ انجری ہوئی، انیشلی آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے کہا شاید گولی چلی اور شاید کوئی انجری ہوئی ہو، پھر آپ نے یہ کہا کہ CM KPK کے سیکیورٹی سٹاف نے فائرنگ کی، پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہے کہ کس نے گولی چلائی۔ یعنی حکومتی بیانات ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بیانات چینج کیے۔ ہمارے 13 کے قریب شہداء ہیں جو کنفرم ہیں۔ ہمارے مسنگز کے پرسنز کے اوپر ہم نے انیشلی تعداد دی تھی 200۔ اچھا، اس کے اوپر کسی حکومت اور ان کے نام شیخ وقاص اکرم صاحب نے میڈیا کو دیے، ہم نے اپنی ذمہ داری کے تحت ان لوگوں کو ٹریس کیا، لوکیٹ کیا، وہ تعداد 200 سے گریجولی نیچے گرتی ہوئی 46 پر آئی۔ ابھی ہمارے مزید کچھ لوگ کچھ تھانوں کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، وہ ان another 24 hours ہم انشاءاللہ اس کا فگر بھی دے دیں گے۔ لیکن یہ ذمہ داری ہماری سائڈ سے ہے۔ اگر ہم نے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہو تو ہم کہتے رہیں 400 مسنگ ہے، 200 مسنگ ہے، 600 مسنگ ہے، اس لیے کہ مسنگ کا غم ہم سمجھتے ہیں۔ اس رجیم چینج کے آپریشن کے بعد انہی پارلیمنٹیرینز نے، یہ خود بھی مسنگ ہوئے، ان کے بال بچے بھی مسنگ ہوئے، ان کے عزیز و اقربا بھی مسنگ ہوئے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ نمبر جو گریجولی نیچے جا رہا ہے وہ 0 پہ آ جائے، تاکہ کسی ماں کا بیٹا، کسی عورت کا جو مجازی خدا ہے، کسی کا باپ، وہ ان سے دور نہ ہو۔ اس کے اوپر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے 56 وونڈڈ ہیں جو کہ بلٹ انجریز ہیں، اور ہمارے پاس ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس موجود ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گولی بھی چلائی، آپ نے سنائپرز کے ذریعے پاکستانیوں کو گولی سے بھی مروایا۔ آج جس پارلیمنٹ کے اندر اور جس کی پریمیسز میں کھڑے ہو کے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر ہم پاکستان کے عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں۔ جن کے ووٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں، وہ ووٹ دینے والوں کو آپ اس بلڈنگ کے باہر آنے پر کیسے گولیاں مار سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے کو وائلیٹ کی تھی پالیسی، مثلاً اجازت نہیں تھی، وہ یہاں پر آ گئے، تو بابا میں ایک ٹریفک کے سگنل کے اوپر اگر ریڈ لائن کو توڑتا ہوں تو کیا مجھے گاڑی سے نکال کے فائر مار دو گے؟ آپ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے، جو لوگ آگے تھے آپ ان کے خلاف FIRs دے لیتے، آپ ان کو گرفتار کرتے، آپ ان کے چلان عدالت میں پیش کرتے۔ گولی کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ گولی کیوں چلی۔ تو یہ ڈیمانڈز ہم انشاءاللہ پرسوں رکھ دیں گے۔ اور ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں، اگر تو جوڈیشل کمیشن کے اوپر کو پیش رفت ہوتی ہے 16 تاریخ کی میٹنگ کے بعد، تو اگلی میٹنگ ہوگی، اور اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر کسی قسم کی کوئی اگلی میٹنگ نہیں ہوگی۔ اور جو اگلی میٹنگ ہوگی پیش رفت کی صورت میں، یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں کہ دونوں نکات کے اوپر کٹ آف ڈیٹ 31 ہے، 31 جنوری تک آپ کو دونوں مطالبات ماننے ہیں۔ اگر آپ نہیں ماریں گے تو ہم اس صورت میں بھی کال آف کر چکے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں کیا کچھ ہوگا، اس میں پیواز کیا ہوں گے؟ دوسرا مطالبہ آپ کا ہے سیاسی اسیران کی رہائی، کیا ان اسیران میں ضرورت پیش نہیں کرنا بھی شامل ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو عرض کر دوں جی کہ جو TORs ہیں جوڈیشل کمیشن کے، پہلے حکومت جوڈیشل کمیشن ماننے کے اوپر اگر ایگری کرتی ہے تو پھر ہی وہ TORs ڈسکس ہو پائیں گے۔ اور ہم کسی اپنے جج کی بات نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کوئی بھی غیر جانبدار جج ہیں جن کو ریپیوٹیبل ججز ہیں وہ اس کمیشن کو لیڈ کریں تاکہ وہ اپنی رپورٹ دیں۔ دوسرا،
जनरल फैज़ हमीद साहब सियासी कैदी मेरे नज़दीक तो नहीं हैं, वो उनका इदारे का मामला है। अगर इदारे ने अपने किसी साबिक ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई इंटरनल इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है तो फिर वो इदारा बेहतर समझता है कि उनका वो फील्ड कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, जो भी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, हमारे असीरान की लिस्ट में वो शामिल नहीं होंगे। तो क्या आपको यकीन है कि आपको इजाजत मिल जाएगी, और अगर इजाजत मिल जाती है तो सिर्फ कमेटी अरकान विजिट करेंगे या मीडिया के लिए ओपन होगा? और जो आपसे सवाल है कि आप पार्लिमानी लीडर रहेगा, हम देख रहे हैं कि एक अरसे के जो आपकी मखसूस नशिस्तों वाला मुतालबा था वो बिल्कुल पस मंजर में चला गया। हाउस ऑफ पेटिशन की एक मंजर की आपने बात की है, KP का तो हाउस ही मुकम्मल नहीं है, उनके तो सीनेटर ही नहीं है आने वाला। अच्छा, सबसे पहले मैं एड्रेस कर दूं जी कि जो हमारी विजिट होगा जेल का, उसके अंदर सिर्फ कमेटी के अरकान शामिल नहीं होंगे, बल्कि जो लोग मीडिया को कवर करते हैं नेशनल असम्बली को, वो भी साथ जाएंगे। उसकी लिस्ट हम साथ प्रोवाइड करेंगे जी। अब लास्ट, थैंक यू जी, बस ये काइंडली लास्ट वो है क्वेश्चन आंसर है। देखिए, असल बात जो आपने पहले अडियाला जेल वाली की कि कमेटी, हम तो खुद चाहते हैं कि मीडिया जाए, हमारे साथ जाए। ये किसी भी पब्लिक नुमाइंदे का हमारा हक है कि हम किसी भी जेल का विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद ये मीडिया के लिए भी ये उसका राइट है कि आप उनको अपने जेल दिखाएं, उनको अपने बैरक्स दिखाएं, आप उनको अपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिखाएं, जेल के कैदियों से उनकी बात करवाएं, ताकि पता चले जेल मैनुअल के मुताबिक कि वहाँ कैदियों से क्या सलूक हो रहा है। जब साहिबजादा साहब ने ये लिख के भेजा, हम सब की एंडोर्समेंट शामिल थी। हमने अडियाला जेल का इसलिए मुंतखब किया कि ये तो सबसे पहले करीब है, फिर बाकी जेलों का भी जो है हम दौरा करेंगे। हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम इसको कोई पॉलिटिकल हमारी मोटिवेशन है, हमारा मकसद ये है कि जो पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान में कैदियों के साथ सलूक हो रहा है, ख़वातीन के साथ सलूक हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर के साथ सलूक हो रहा है, वो किसी इंसानी तारीख में नहीं मिलता। सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हैं। और जो ये हुकूमत शेखियाँ मारती है कि हमने ये सहूलियात दी, हमने वो सहूलियात दी है, तो फिर सहूलियात का पता आपके सामने, मीडिया के सामने पता चल जाएगा। ठीक है जी। लास्ट बात आपने कहा जी कि हमारा हाउस ही मुकम्मल नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सीटें हमने जीती, लेकिन हमारे रिजर्व सीटों के ऊपर डाका मारा गया, और वो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी में जो अपने आप को जमहूरी कहती हैं, उसके अंदर वो बंदरबाट हुई। बहरहाल हमने वो केस लड़ा, हमने वो जीता। अभी तक आपके सामने कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं तो आपके सामने एक और सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सवाल मेरा ये कि जो 2-3 महीने के अंदर वो जो बाकी पॉलिटिकल जमातों को हमारी रिजर्व सीटों की बंदरबांट की गई, क्या उन खवातीन का हमें डेटा पार्लियामेंट में या मीडिया को दिखाया जाएगा कि उन खवातीन को कितनी मराहत दी गई, कितनी PIA की टिकट्स उनको दी गई, कितनी जो है उन्होंने वो जो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो प्राइज सीटों के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के ऊपर डाका मार के आई थी, क्या वो अपने घर सब कुछ मराहत जो कि एक इलेक्टेड MNA को या रिजर्व सीट के MNA को जो इख्तियार है, क्या वो सब कुछ अपने साथ लपेट के ले गई? और वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है जो फौरन इन खवातीन को जो कि प्राइज सीटों के ऊपर आई थी डाका मार के, उनको फैसिलिटेट भी कर गया? तो हमें तो उसका डेटा चाहिए कि वो जो खवातीन हमारी सीटों पर आई थी 28 से ज़्यादा, हमें भी तो बताया जाए कि अपने तनख्वाह के अलावा जो पार्लियामेंट के अंदर उनको जो जो मराहत दी जाती हैं, वो फौरन उनको 1.5 महीने के अंदर कहाँ मिल गई है? उन्होंने किन मुल्कों की सैर की, उनको जो है वो कौन सी टिकट दी गई, वो पूरी बुक उनको दी गई, जो कि मेरा और आपका राइट है। बाकी हम अपने रिजर्व सीट्स के लिए अपने, जहाँ तक आपने KPK की बात की, अफसोस की बात तो ये है कि KPK के बगैर हमारा पूरा सेनेट का इलेक्शन लड़ा गया। अफसोस की बात तो ये कि एक पूरी जमात को और एक पूरे KPK को डिप्राइव किया गया इस हक से, तो इसके ऊपर भी जरूर बात होनी चाहिए। अब्बास, वापस मांग रही है मैडम? मैं क्या ये बरात वापस मांग रही है या फिर सिर्फ आपको देने की? नहीं, मैं इसलिए दूसरा सवाल मैं कि क्या ये एहतजाज जो है ये तीसरी नशिस्त में अगर बन जाता है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर का एहतजाज रुक जाएगा? और साथ साथ कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि मैं मस्जिद में जाके कहने को तैयार हूँ कि तीसरी मुज़ाकरात मुखलस नहीं चाहती, ये कुछ और चाहती है। नीयतों के हाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। ख्वाजा साहब, मैं अब क्या कहूँ, मस्जिद की बात बस वैसे कि ख्वाजा साहब चूंकि खुद रेहाना डार साहिबा से हार चुके हैं, तो जब पराई सीट के ऊपर कोई आता है तो वो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। बेहतर ये कि मस्जिद को इसमें इसलिए ना लाया जाए कि फिर वो अपनी सीट के ऊपर भी हल्फ ले ले। जहां तक आपने रिजर्व सीट की मराहत की बात की ना, देखे ना, जब उनकी सीट ही नल एंड वॉइड हो गई,
جب کورٹ نے ان کی ریزرو سیٹ ہی نل اینڈ وائڈ کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ غلط انہوں نے اوتھ لیا ہے، تو پھر تو ان کو مراعات واپس کرنی چاہیے نا. جی تھینک یو.